239 مسافر ایک ہی جھٹکے میں غائب، آخر کیسے؟ کیا ہوا تھا ملیشین فلائٹ کے ساتھ؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کیا ہوا تھا اس خوفناک رات کو۔ 8 مارچ 2014 کی رات کولمبور سے بینجنگ جانے والی ملیشین ایئر لائنز MH370 نے ٹیک آف کیا۔ جہاز میں 239 افراد سوار تھے، ان میں سے 227 پیسنجر اور 12 عملے کے ارکان شامل تھے۔ سینئر پائلٹ کپتان زہری احمد شاہ اور جونیئر پائلٹ کو فارس مسعود دونوں ہی تجربہ کار پائلٹ تھے۔ کپتان زہری احمد شاہ کا 33 سال فلائٹ ایکسپیرینس تھا اور کو فارس مسعود کا 7 سال فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ فلائٹ کا آغاز اچھی طرح سے ہوا اور سب کچھ نارمل تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب سب کچھ اب نارمل ہونے والا ہے۔ دھیرے دھیرے جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اور 40 منٹ بعد اچانک جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ غائب ہونے سے پہلے پائلٹ کے آخری الفاظ تھے "All is good"۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ ایک اچھا خاصا جہاز آخر کہاں غائب ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، آس پاس کے بڑے ایئرپورٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ اب یہاں بھی ہونا یہی تھا، لیکن ہوا کچھ اور جب ایئر ٹریفک کنٹرول نے جہاز کو ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ایئر ٹریفک کنٹرول نے فوراً ہی MH370 کے ساتھ رابطے کی کوشش کی، لیکن فلائٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور یہ خبر پوری دنیا کی نیوز اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گیا، اور فوراً ہی ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس میں 7 ممالک کے 34 شپ اور 28 ایئر کرافٹ شامل تھے، جنہوں نے فلائٹ کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر تلاش کرنا شروع کیا، لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ اس وقت کئی ممالک اس سرچ آپریشن کا حصہ بن گئی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اگر یہ فلائٹ اس ایریا سمندر کے اوپر کریش بھی ہوتا تو فلائٹ کا کوئی نہ کوئی چیز تو سمندر کے اوپر تیرتی نظر آنی چاہیے تھی۔ اور یہ سرچ آپریشن مسلسل 4 دن تک چلتا رہا، لیکن فلائٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ اور 4 دن بعد ایک اور خبر ملی کہ جو فلائٹ 8 مارچ کو غائب ہوا تھا وہ صرف سویلین ریڈار سے غائب ہوا تھا، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پر وہ جہاز اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی۔ اس ریڈار کی مدد سے پتہ چلا کہ ریڈار سے غائب ہونے کے بعد فلائٹ نے کچھ منٹ کے لیے رائٹ پر جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف روانہ ہوا، اور 31 منٹ کے بعد فلائٹ نے ملیشیا کی سٹی پینانگ کو کراس کیا اور پھر ملالہ اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا، اور جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی انڈین اوشن تک ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد فلائٹ ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہو گیا، اور اس کے بعد فلائٹ کا کوئی پتہ نہ چلا کہ آخر فلائٹ گیا تو کہاں گیا۔ اور جو چیز عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آخر فلائٹ نے یو ٹرن کیوں لیا تھا، اور بہت مہینوں کی محنت کے بعد فلائٹ کے کچھ ٹکڑے انڈین اوشن کے ساحل پر ملے۔ ان ٹکڑوں کی شناخت فلائٹ 370 کے ٹکڑوں کے طور پر کیا گیا، لیکن اصلی فلائٹ اور مسافروں کا کوئی پتہ نہ چلا، اور اس واقعے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ ایک اچھا خاصا جہاز کیسے اس طرح غائب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی انسالوڈ مسٹری ہے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود حل نہ ہو پائی۔ دوستو، یہ تھی
फ्लाइट 370 की रियल स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।